السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سیرت النبی کے دروس میں آج کا درس ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں بکریاں چرانے کی حکمت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابہ وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لأهل مکہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2262۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی نبی گزرے ہیں انہوں نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے بھی اپنے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں میں نے بھی اپنے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں اہل مکہ کی اجرت کے عوض۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکری چراتے تھے اور اس کا سیلری لیتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اہل علم نے کہا ہے کہ نبوت سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے دلوں میں بکریاں چرانے کا شوق پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ بکریاں چرانے سے ان کو اپنی امت کو سدھارنے کا جو فریضہ انجام دینا ہے، دعوت اللہ کا جو فریضہ انجام دینا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو فریضہ انجام دینا ہے، اس کی مشق ہو جائے، کیونکہ یہ ایسا کام ہے جس سے بکریاں چرانے کی وجہ سے ان کے اندر دعوت اللہ میں کام آنے والی چیز حلم و شفقت کے جذبات پیدا ہوں گے۔ نبیوں کو لوگوں کی نگرانی کرنے اور ان کو نیکی کی طرف متوجہ کرنے کی ٹریننگ کے لیے بچپن میں ہی ان کے دلوں میں بکریاں چرانے کا شوق پیدا کیا جاتا تھا، کیونکہ چرواہا کبھی بکریوں کو چراگاہ کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے اور کبھی گھاٹ میں پانی پلانے کے لیے لے جاتا ہے۔ نبی بھی اپنی امت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ امت کو صراط مستقیم کی طرف کس طرح لے جانا ہے، امت کو گمراہی کے راستوں سے کس طریقے سے روکنا ہے، امت کو جنت کی طرف کس طریقے لے جانا ہے۔ امت کو نبی علم، ہدایت اور بصیرت کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ جیسے چرواہے کو یہ علم ہوتا ہے کہ اچھی چراگاہ کہاں ہیں، تو بکریوں کو وہ وہاں چرانے کے لیے لے جاتے ہیں، اور چرواہے کو یہ علم ہوتا ہے کہ بکری کے لیے بہترین کھانے پینے کا سامان کیا ہے، تو وہ اس کی طرف بکریوں کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جب اپنی امت کو دیکھے کہ امت کو کیا ضرورت ہے، صراط مستقیم کے راستے کی طرف امت کو کیسے بلانا ہے، امت کی رہنمائی کس طریقے سے کرنا ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کس طریقے سے کرنا ہے، اس کا علم انبیاء کے پاس ہوتا ہے، نبی کے پاس ہوتا ہے، تو وہ امت کی رہنمائی جنت کے راستے کی طرف آسانی سے کرتے ہیں۔ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ بکری والے سکون، ٹھہراؤ، اطمینان کے ساتھ متصف ہوتے ہیں، حلم و بردباری، صبر و انکساری سے متصف ہوتے ہیں۔ وہ ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتا، زیادہ گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ پرسکون زندگی گزارتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم السلام کو بچپن سے ہی بکریاں چرانے کا جو شوق پیدا کی جاتی تھی، ان کی حکمت یہ تھی کہ ان کے اندر صبر پیدا ہو،
بکریاں چرانے میں بڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ان کو چرانا، بکریوں کو چراگاہ میں ان کے ادھر ادھر بکھر جانے کے بعد ان کو اکٹھا کرنا، ایک چراگاہ سے دوسری چراگاہ میں لے جانا، درندوں اور چوروں سے ان کی حفاظت کرنا۔ اسی طریقے سے نبی بھی اپنی امت کو، جو بکھری ہوئی امت ہوتی ہے، اس کو عقید توحید کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے عقید توحید کے بنیاد پر ان کو متحد رکھتے ہیں، اور جب امت گمراہی کے راستے پر چلی جاتی ہے تو انہیں صراط مستقیم کے راستے پر لاتے ہیں، اس کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ جس طریقے سے چرواہے اپنے بکری کو درندوں اور چوروں سے حفاظت فرماتے ہیں، اسی طریقے سے نبی بھی اپنے امت کو جہنم کی آگ سے، عذابات سے، جہنم کی جو وعیدیں سنائی ہیں اس کو سنا کر ان کو جہنم کی آگ سے اور ضلالت و گمراہی کے راستے سے روکتے ہیں، اور گناہوں سے حفاظت کرتے ہیں، ان کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے چرواہے مختلف طبیعتوں کے بکریوں کو سنبھالتے ہیں، تو نبی کے اندر بھی یہ طبیعت پیدا ہو کہ وہ مختلف طبیعت کے لوگوں کو سمجھنا اور ان کے طبیعت کے مطابق ان کے مسائل کا حل پیش کرنا۔ اور اسی طریقے سے چرواہے بکری جب ادھر ادھر ہر گھڑی بکھرتی ہے تو ان کا کام ہوتا ہے کہ اکٹھا کرنا، ایک جگہ لا کر جمع کرنا۔ تو ہمیشہ جب بھی امت میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتی ہے، معاشرتی بگاڑ یا اخلاقی بگاڑ، تو نبی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دعوت اللہ کا فریضہ انجام دے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے اپنی امت کو صراط مستقیم کی طرف اور کتاب و سنت کی طرف بلائے۔ اسی طریقے سے چرواہے کو اس بات کی بھی فکر ہوتی ہے، اور وہ چرواہے ان کو، بکریوں کو، ان کی فطری کمزوری کی بنا پر ان کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ تو ایک نبی کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ فطری کمزوری کی بنا پر اپنے امت کا خیال رکھنا، ان کو اخلاقی بگاڑ سے، اخلاقی فساد سے دور رکھنا۔ یہ سب ایسے کام ہیں ان کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو اپنی امت کی تربیت و رہنمائی کے معاملے میں صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بکریاں چرانے کی وجہ سے صبر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنی ہی زبان مبارک سے بکریاں چرانے کا تذکرہ کرنا اس بات کی حقیقت کی بڑی مستند پہچان ہے کہ آپ انتہائی متواضع اور احسان شناس شخصیت تھے، احسان شناس آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انسانوں میں سب سے بڑھ کر معظم و مشرف بنایا تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے حد انکساری پائی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے میں اور ایک حکمت یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق سلیم اور احساس ذمہ داری کا اندازہ ہوتا ہے، احساس ذمہ داری کا اندازہ ہوتا ہے ہمیں، جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو متصف فرمایا تھا۔ احساس ذمہ داری، رسپانسبلٹی کیا ہے؟ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہوا کہ میں کچھ کام کر سکتا ہوں، میرے اندر کچھ قابلیت ہے، میں کم سے کم کچھ نہ کچھ اپنے طور پر، اپنے بل پر کما کر زندگی گزار سکتا ہوں، دوسروں کے اوپر ڈپینڈ ہونا، دوسروں کے اوپر بھروسہ کر کے زندگی گزارنا، یہ اچھی زندگی نہیں ہے۔ آپ نے اپنے چچا محترم سے ان کا بوجھ ہٹانے کے لیے خود کام کاج کرنا شروع کر دیا، خود اپنا سیلف ورک کرنا شروع کر دیا، سیلف ڈیپینڈنٹ ہو گئے، اپنے آپ پر بھروسہ کرنے لگے، خود اعتمادی ان کے اندر پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم عیالدار شخص تھے، تاہم انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کے بہترین وسائل مہیا کر رکھے تھے، پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تھے کہ خود کفیل بنوں، خود مختار بنوں، خود کماؤں اور خود اپنی زندگی کی ضروریات کو پوری کروں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اجرت لے کر بکری چرانے کا کام کرتے تھے، یعنی سیلری پیڈ ورک کرتے تھے، اور جس سے اپنی ضروریات کو پوری کرتے تھے۔ اور ایک بات ہمیں
اس درس سے یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہرگز مشکل نہیں تھا یہ کام کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت والی زندگی بسر کرنے کے تمام وسائل خود مہیا کر دیتے، اور آپ کو روزی روٹی کے لیے دوڑ دھوپ، محنت، مشقت، تکلیف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز کر دیتا۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ انسان کا بہترین مال وہ ہے جو اپنی محنت و مشقت سے کماتا ہے، مفید انسان وہ ہے جو اپنی طاقت اور بساط کے مطابق معاشرے کو اپنی خدمات سے فائدہ پہنچاتا ہے، اپنی خدمات سے فیض یاب کرے۔ اس سے انسان کی شان و شوکت قائم ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو قائم رکھنے کے لیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کفیل بنانے کے لیے، خود مختار بنانے کے لیے، خوددار بنانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مشقت کی زندگی گزارنے اور محنت کی زندگی گزار کر خود کمانے پر ابھارا تھا۔ اور ایک بات ہمیں اس درس سے یہ بھی حاصل ہوتی ہے کہ دعوت و تبلیغ و تحریک کا کام جو کرنا ہے، اس وقت تک حقیقی معنوں میں ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک داعی و مبلغ خود مختار نہ ہو، خوددار نہ ہو، دوسروں پر ہمیشہ ڈیپینڈ نہ ہو، یعنی جب تک وہ اپنی روزی روٹی خود نہ کمائیں تب تک حقیقی معنی میں دعوت و تبلیغ کا کام خودداری کے ساتھ اور پائیداری کے ساتھ اور اعلاء کلمت اللہ کا فریضہ پورے قوت اور بے باکی کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیشہ داعی و مبلغ کا گزارا لوگوں کے عطیات، لوگوں کے گفٹس، لوگوں کے صدقات اور خیرات پر ہوگا تو وہ لوگوں کے نزدیک بے وقعت ہو کر رہ جائیں گی، ان کے کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہر صاحب دعوت کے لیے، ہر داعی و مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے فائنینشیل پرابلم خود حل کریں، خود سالو کریں۔ ضروری ہے کہ اپنی معیشت کے سلسلے میں وہ اپنی ذات اور محنت پر اعتماد رکھے اور مانگنے سے پرہیز کرے تاکہ دنیاوی طور پر کسی آدمی کا اس پر کوئی احسان نہ ہو اور وہ بے باکی کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، خود مختاری کے ساتھ، خود کفیلی کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کا کام جو فریضہ ہے اس کو انجام دے سکے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ سیرت النبی کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کے دروس سے جتنے بھی حکیمانہ باتیں ہم نے حکمت کی باتیں سیکھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنے زندگی میں ہمیں لاگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔